اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ المسألۃ الثانیۃ فی فائدتہ وہی ثلاثۃ امور احدها لفظی وهو الاعلام من اول الامر بان ما بعده خبر لا تابع ولهذا سمي فصلا لانه فصل بين الخبر والتابع وامادا لانه يعتمد عليه معنى الكلام۔ توجہ فرمائیے، بحث ہماری ضمیر فصل کے بارے میں چل رہی تھی اور عرض کیا تھا کہ ضمیر فصل کے بارے میں 4 مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ ضمیر فصل کی شروط کے بارے میں تھا، 2 شرطیں ضمیر فصل کے ما قبل کے بارے میں تھیں، 2 شرطیں ضمیر فصل کے ما بعد کے بارے میں تھیں، 2 شرطیں خود ضمیر فصل کے بارے میں تھیں۔ خود ضمیر فصل کیسی ہونی چاہیے، یہ 6 شرطیں تھیں پہلے مسئلے کے اندر، تو وہ ہم نے گزشتہ درس میں بیان کر دیں۔ آج جو ہے ہمارا ضمیر فصل کے بارے میں دوسرا مسئلہ ہے۔ ضمیر فصل کے بارے میں دوسرا مسئلہ ضمیر فصل کے فائدہ کے بارے میں ہے۔ دوسرا مسئلہ ضمیر فصل کا جو ہے وہ ضمیر فصل کے فائدہ کے بارے میں ہے۔ تو 3 امور کا کہتے ہیں ضمیر فصل فائدہ دیتی ہے۔ پہلا فائدہ لفظی ہے، ضمیر فصل کا پہلا فائدہ لفظی ہے، یعنی یہ جب آتی ہے تو یہ اعلان کر رہی ہوتی ہے کہ میرے ما بعد خبر ہے، تابع نہیں ہے۔ ضمیر فصل جب آتی ہے تو یہ بتاتی ہے، یہ اعلان کرتی ہے کہ ما بعد، میرا ما بعد خبر ہے، تابع نہیں ہے۔ ضمیر فصل کا لفظی فائدہ یہ ہے کہ یہ بتاتی ہے کہ میرا ما بعد خبر ہے، تابع نہیں ہے۔ بعد والا خبر ہے، تابع نہیں ہے۔ اور دوسرا فائدہ معنوی ہے، اور وہ کیا ہے؟ توکید۔ ضمیر فصل جو ہے تاکید کرنے کے لیے آتی ہے۔ تیسرا فائدہ بھی معنوی ہے، اور وہ ہے اختصاص، یعنی اس طرح کہوں ضمیر فصل کے 3 فائدے ہیں، ایک لفظی ہے اور 2 معنوی ہیں۔ جو 2 معنوی ہیں ان میں ایک معنوی جو ہے تاکید کا ہے اور ایک اختصاص کا فائدہ دیتی ہے۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد جناب ہمارا مسئلہ شروع ہو جائے گا تیسرا ضمیر فصل کے بارے میں۔ تیسرا مسئلہ فی محل ہی، ضمیر فصل یا عماد کے محل کے بارے میں ہوگا۔ محل کے بارے میں، ضمیر فصل یا عماد کے محل کے بارے میں تیسرا مسئلہ ہے ہمارا۔ بصریوں نے کہا ہے محل کے بارے میں کہ اس کا لا محل لا، کوئی محل نہیں ہے، ضمیر فصل کا کوئی محلی اعراب نہیں ہوتا ہے۔ اکثر بصری کہتے ہیں کہ یہ ضمیر فصل حرف ہے، فلا اشکال، پس کوئی اشکال ہی نہیں ہے۔ جب حرف ہے کوئی محلی اعراب نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ خلیل نحوی نے کہا ہے کہ اسم ہے، یہ ضمیر اسم ہے لیکن محلی اعراب نہیں ہے۔ خلیل کہتا ہے اسم ہے لیکن محلی اعراب نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہو؟ کوفی کہتے ہیں ضمیر فصل کا محلی اعراب ہے۔ کوفی کہتے ہیں ضمیر فصل کا لہو محل، محلی اعراب ہے۔ پھر جناب کسائی نے کہا ہے ضمیر فصل کا محل ما بعد کے اعتبار سے ہے، ما بعد کو دیکھ کر ضمیر فصل کا محلی اعراب معین ہوگا۔ فرا کہتے ہیں ضمیر فصل کا اعراب محلی ما قبل کے اعتبار سے ہے۔ کسائی کہتا ہے ضمیر فصل کا محل ما بعد کے اعتبار سے ہے، فرا کہتا ہے ما قبل کے اعتبار سے ہے۔ لہذا
ضمیر فصل جو مبتدا اور خبر کے درمیان ہے اس کا محلی اعراب کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگی، وہ مرفوع۔ اور وہ ضمیر فصل جو ظنہ کے دو معمولوں کے درمیان ہے، ظنہ کے دو معمولوں کے جو درمیان ہے ضمیر فصل، وہ کیا ہوگی؟ وہ جناب علی منصوب ہوگی۔ اور توجہ کرنا، کانا کے دو معمولوں کے درمیان، کانا کے اسم و خبر جو آتا ہے ان کے درمیان جو ضمیر فصل ہوگی فرا کی نظر میں وہ ہوگی مرفوع۔ فرا کیونکہ ما قبل کو دیکھتا ہے اور اس مرفوع ہوتا ہے۔ کانا کے دو معمولوں کے درمیان جو ضمیر فصل آئے گی فرا کی نظر میں مرفوع ہوگی، کسائی کی نظر میں منصوب ہوگی۔ کسائی چونکہ ما بعد کو دیکھتا ہے۔ انا کے دو معمولوں کے درمیان اگر ضمیر آ رہی ہے یہ ضمیر فصل انا کے دو معمولوں میں تو پھر بالعکس ہے، یعنی کیا؟ فرا کی نظر میں منصوب ہے۔ انا کے دو معمولوں کو دیکھیں گے تو اس کے درمیان فرا کی نظر میں منصوب ہوگی، کسائی کی نظر میں محلن مرفوع ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ تھا جناب دوسرا بلکہ تیسرا مسئلہ ضمیر فصل کا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر ایک چوتھا مسئلہ ہے فی ما یحتمل من الاوجو، فی ما وہ جس میں جو ہے چند وجہ کا احتمال دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ فی ما یحتمل من الاوجو ضمیر فصل کا چوتھا مسئلہ اس کے بارے میں ہے کہ جس میں چند احتمال ہیں، چند احتمال اس میں دیے جا سکتے ہیں۔ ضمیر فصل کا چوتھا مسئلہ اس میں ہے جس میں چند احتمال ہیں، جیسے کنت انت الرقیب علیہم میں یہ جو انتا ہے یہ فصلیہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ ضمیر فصل ہے، والتوکید، اور اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ یہ تاکید کی ہو، لیکن اس کو ہم یہ جو انتا ہے اس کو مبتدا نہیں بنا سکتے، ابتدا والا احتمال اس میں نہیں ہے چونکہ اس کے بعد منصوب ہے، الرقیبہ پہ نصب ہے، لہذا یہ انتا مبتدا تو نہیں بن سکتا۔ دو احتمال آ گئے، ایک فصلیہ اور دوسرا توکید، یعنی فصل ہو سکتی ہے اور تاکید کا بھی احتمال ہے۔ اِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اس کے اندر جو احتمال ہے نا نحنو کے اندر، ایک یہی ہے ضمیر فصل ہے اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ ابتدا یعنی مبتدا ہے۔ یہ احتمال اس میں ہے نحنو میں کہ یہ ضمیر فصل ہے اور دوسرا ابتدا ہونے کا ہے۔ تاکید کا احتمال نہیں دے سکتے یہاں کیونکہ اس پر لام داخل ہوئی ہے، نحنو پر لام داخل ہوئی ہے اور تاکید پر لام داخل نہیں ہوتی ہے، تاکید کا احتمال آپ نہیں دے سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ابھی پڑھ رہا ہوں اس میں تین احتمال ہیں۔ انتا، انتا الفاضلو، اس انتا میں کیا احتمال ہے؟ ضمیر فصل کا بھی، تاکید کا بھی اور مبتدا ہونے کا بھی احتمال ہے۔ انتا، انتا الفاضلو میں ضمیر فصل اور دوسرا تاکید اور تیسرا مبتدا، یہ تینوں اس کے اندر احتمال پائے جاتے ہیں۔ انکا انت العلام الغیوب، یہاں جو انتا ہے اس میں بھی یہی احتمال ہیں۔ البتہ من اجاز ابدال ضمیر من الظاہر، جس نے ضمیر کو ظاہر کا بدل لانا، ضمیر ظاہر کا بدل ہو جائز قرار دیا ہے، وہ جناب یہ جو ابھی پڑھ رہا ہوں ان زیدن هو الفاضل، ان میں ان پچھلے احتمال جو فصل اور ابتدائیت ہے اس کے علاوہ بدلیت کا بھی احتمال ہے۔ ان زیدن هو الفاضل میں علاوہ بر فصل اور ابتدائیت کے بدل ہونے کا بھی احتمال ہے، البتہ ان کی نظر میں جو کہتے ہیں ضمیر ظاہر کا بدل، ٹھیک ہے نا، ابدال الضمیر من الظاہر، ٹھیک ہے، ضمیر کا بدل ظاہر ہو سکتا ہے ان کی نظر میں۔ خلاصہ مطلب کیا ہوا میرے بچے، میرے عزیز، میرے بھائی؟ خلاصہ بحث یہ ہے کہ بحث ہماری جو ہے چل رہی تھی ضمیر فصل کے بارے میں، اور ضمیر فصل کے بارے میں چار مسئلے تھے۔ ایک مسئلہ پچھلے درس میں بیان ہو گیا تھا،
ضمیر فصل کی شروط کے بارے میں تھا، جو 6 شرطیں تھیں بیان ہوئیں۔ آج کے درس سے ہم نے جو ہے آپ کی خدمت میں دوسرا مسئلہ شروع کیا ہے۔ دوسرا مسئلہ ضمیر فصل کے فائدہ کے بارے میں، اور اس ضمیر فصل کے جو ہیں 3 فائدے ہیں، ایک لفظی ہے، 2 معنوی ہیں، یہ بتایا آپ بھائیوں کو، ٹھیک ہے نا۔ اور تیسرا مسئلہ جو ہے ضمیر فصل کے محل کے بارے میں بیان کیا ہے۔ بصریوں نے کہا ضمیر فصل کا کوئی محلی اعراب نہیں ہوتا ہے، کوفیوں نے کہا ہے ضمیر فصل کا محلی اعراب ہوتا ہے۔ پھر اختلاف ہوا، آغا کسائی نے کہا محل اس کا بحسب ما بعد ہے، ما بعد کو دیکھ کر اس کا محلی اعراب معین ہوگا۔ ضمیر فصل کے ما بعد جو اعراب ہے وہ اس کو دیں گے، اس کو دیکھ کر۔ فرا کہتا ہے ما قبل کے مطابق اس کا محلی اعراب آئے گا، ٹھیک ہے۔ پھر مثلا اس طرح کر کے بات کر دی کہ مبتدا اور خبر کے درمیان اگر آ رہی ہے تو ضمیر کا محل رفع ہوگا، ظنہ کے 2 معمولوں کے درمیان ہے تو ضمیر فصل کا محل نصب ہوگی، کانا کے 2 معمولوں کے درمیان ہے تو فرا کی نظر میں رفع ہے، کسائی کی نظر میں نصب ہے۔ انا کے 2 معمول ہوں ان کے درمیان ہو تو پھر بالعکس ہو جائے گا، یعنی فرا کی نظر میں نصب ہوگی، کسائی کی نظر میں رفع ہوگی۔ اور چوتھا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے فیما یحتمل من جو ضمیر فصل جس میں چند وجہ کا احتمال ہے، ضمیر فصل کے بارے میں ہی ہے لیکن جس میں چند احتمال ہیں، ایک نہیں ہے۔ یہ ہے کنت انت رقیب علیہم میں جو انتا ہے، اس میں فصل ہونے کا بھی احتمال ہے، ضمیر فصل ہو۔ نمبر 2 تاکید کا احتمال ہے، لیکن اس میں ابتدا ہونے کا احتمال نہیں دے سکتے، کہیں انتا مبتدا ہے کیونکہ رقیبہ منصوب ہے۔ ان لنحن الصافون میں 2 احتمال ہیں، فصل ہو اور ابتدا مبتدا بنائیں، تاکید نہیں بنا سکتے اس کو کیونکہ اس پر لام داخل ہوئی ہے۔ انت انت الفاضل ہو جو مثال، اس میں 3 احتمال ہیں، ضمیر فصل ہو، تاکید ہو، مبتدا ہو، ٹھیک ہے۔ ان زیدن هو الفاضل میں جو ہے جناب علی فصل اور ابتدا کے علاوہ اس کو بدل بھی کیا کر سکتے ہیں آگے جان، بنا سکتے ہیں۔ جو کہتا ہے ضمیر بدل ہو سکتی ہے ظاہر کا، بدل ہو ضمیر بدل ہوتی ہے ظاہر کا تو بدل بھی اس کو پھر بنا سکتے ہیں۔ توجہ فرمائیے عبارت پہ آئیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ المسألۃ الثانیۃ فی فائدتہ وہی 3 امور۔ دوسرا مسئلہ فی فائدتہ ضمیر فصل کے فائدہ کے بارے میں ہے، وہی 3 امور، اور یہ 3 امور ہیں، اور یہ 3 امور ہیں۔ احدھا لفظی، ان میں سے ایک لفظی ہے، وہو الاعلام من اول الامر بان ما بعدہ خبر لا تابع۔ وہ لفظی ہے، اور وہ لفظی کیا ہے، وہو الاعلام من اول الامر، اعلام کرنا ہے اول امر سے، اعلام ہے بان ما بعدہ خبر، کہ ما بعد ضمیر فصل کا جو ما بعد ہے وہ خبر ہے، لا تابع، تابع نہیں ہے۔ ولہذا سمی فصلا، اس لیے اس کو فصل کا نام دیا گیا ہے، ضمیر فصل۔ کیوں؟ لأنه فصل بین الخبر والتابع، اس لیے کہ یہ فصل ہے خبر اور تابع کے درمیان۔ و امادن، اور اماد کا نام بھی دیا جاتا ہے، کیوں؟ لأنه یعتمد علیہ معنی الکلام، کیونکہ اس پر کلام کا معنی تکیہ کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے۔ وَأَكْثَرُ النَّحْوِيِّينَ يَقْتَصِرُ عَلَى ذِكْرِ هَذِهِ الْفَائِدَةِ، اکثر نحویوں نے اسی فائدہ کے ذکر کرنے پر اکتفا کیا ہے۔ یہی جو فائدہ بتایا ہے، اکثر نحویوں نے اسی فائدہ کے ذکر کرنے پر اکتفا کیا ہے۔ وَذِكْرُ التَّابِعِ أَوْلَىٰ مِنْ ذِكْرِ أَكْثَرِهِمْ الصِّفَاتِ، تابع کا ذکر کرنا، مصنف کہتے ہیں تابع کا ذکر کرنا بہتر ہے من ذکر اکثرہم الصفات، اکثر نحویوں کے ذکر سے جنہوں نے کہا صفت کہ یہ کیا کرتی ہے، یہ ضمیر جو ہے جدا کرتی ہے خبر اور صفت کو، یہ کہا ہے۔ جنہوں نے صفت کہا ہے اس سے تابع کہنا بہتر ہے۔ وذکر التابع اولا، مصنف کہتے ہیں تابع ذکر کرنا بہتر ہے
किस से, मिन ज़िक्र अक्सर मासिफा, अक्सर नावियों के ज़िक्र जो कहते हैं सिफत है, सिफत और ख़बर ना ताबिक हैं। ले वुक़ूइल फ़स्ल फ़ी नहव कुन्त अंत रकीबा अलैहिम, चूँकि फ़सल वाक़ई हुई है कुन्त अंत रकीबा में, अंता ज़मीर फ़सल है। वज़्ज़माइर ला तुसफ़, और ज़माइर जो है ना ला तुसफ़ उनकी सिफत नहीं लाई जाती है, ज़माइर की सिफत नहीं लाई जाती है। वसानी मानवीयुन, सानी जो है मानवीयुन मानवी फ़ायदा है। वह तौकीद, और वो तौकीद है। ज़करहु जमातुन व बनऊ अलैहि ला युजामिउ तौकीद फला युकालु ज़ैदुन नफ्सुहु हुवल फ़ाज़िलु। वसानी मानवीयुन, दूसरा फ़ायदा क्या है, मानवी है। वह तौकीद, और वो तौकीद है, ताकीद है। ज़करहु जमातुन, जमातुन इसको जिक्र किया है। व बनऊ अलैहि ला युजामिउ तौकीदन, और उन्होंने इस पर बिना रखी है कि ये ज़मीर ताकीद के साथ जमा नहीं होती। ला युजामिउ तौकीदा, ये ज़मीर ताकीद के साथ जमा नहीं होती, पस नहीं कहा जाएगा ज़ैदुन नफ्सुहु हुवल फ़ाज़िलु, नफ्सुहु चूँकि ताकीद के लिए आती है, हुवा इसके साथ नहीं आएगी। व अला ज़ालिका सम्माहु बाज़ुल कूफ़िय्यीन दिआमतन, व अला ज़ालिका बिनाबरीन बाद कूफियों ने इसको नाम दिया है दियामा। दियामा लुगत में सतून को कहते हैं। इस ज़मीर फ़स्ल को सम्माहु बाज़ुल कूफ़िय्यीन, बाद कूफ़िय्यीन ने ज़मीर फ़स्ल को नाम दिया दियामा। दियामा यानी सतून। लिअन्नहु यदअमु बिल कलाम, इसलिए कि ये ज़मीर कलाम को क्या करती है, तक़वियत देती है। ऐ युकव्वी व युअक्कद, इसलिए कि ये तक़वियत देती है, ठीक है ना, व युअक्कद और ताकीद करती है। वस्सालिसो मानवीयुन ऐज़न, और ज़मीर फ़ासिल का तीसरा फ़ायदा वो भी मानवी है। वह हुवल इख्तिसास, और वो इख्तिसास है। व कसीरुन मिनल बयानियीन यक्तसिरु अलैहि, बहुत से बयानियों ने यक्तसिरु अलैहि इसी पर इक्तिफ़ा किया है, इस फ़ायदे पर कि ये इख्तिसास का फ़ायदा देती है। व ज़कर ज़मख़शरी अस्सलासता फ़ी तफ़सीर व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, ज़मख़शरी ने तीनों को जिक्र किया है फ़ी तफ़सीर उलाइका हुमुल मुफ़लिहून में। सलासा यानी तीनों फ़ायदे जिक्र किए हैं, तीनों फ़ायदे जिक्र किए हैं उलाइका हुमुल मुफ़लिहून में। फ़क़ाला फ़ायदतुहु वद्दलाला अला अन्नल वाव बादहु ख़बरुन ला सिफ़तुन। फ़क़ाला ज़मख़शरी ने क्या कहा है, फ़ायदतुहु अद्दलाला, इसका फ़ायदा दलालत है। अला अन्नल वारिद बादहु ख़बर, इसका फ़ायदा क्या, दलालत है। ज़मीर फ़स्ल का अला अन्नल वारिद बादहु ख़बरुन, ज़मीर फ़स्ल के बाद वाला ख़बर है, ला सिफ़तुन सिफ़त नहीं है। एक ये फ़ायदा हो गया। व तौकीद, और ताकीद का फ़ायदा देती है। और तीसरा व ईजाब अन्ना फ़ायदतल मुस्नद साबिततुन लिल मुस्नद इलैहि दून गैरिही, व ईजाब अन्ना फ़ायदतल मुस्नद मुस्नद साबित है मुस्नद इलैहि के लिए, दून गैरिही गैर के लिए नहीं है। एक फ़ायदा इसका ये है, व ईजाब अन्ना फ़ायदतल मुस्नद साबिततुन लिल मुस्नद इलैहि, मुस्नद साबित है मुस्नद इलैहि के लिए, दून गैरिही गैर के लिए नहीं है। अल मसअलतु सालिसतु, तवज्जो फरमाओ, तीसरा मसला फ़ी महल्लिही, फ़ी महल्लिही, ज़मीर फ़स्ल या इमाद के महल के बारे में है। और अर्ज़ किया है कि इख्तलाफ है, बसरी कहते हैं इसका कोई महल नहीं है, कूफ़ी कहते हैं महल है। और अगर महल है तो बाद कहते हैं मा कबल के मुताबिक है, बाद कहते हैं मा बाद के मुताबिक है, इख्तलाफ है। अल मसअलतु सालिसतु फ़ी महल्लिही, अल मसअलतु सालिसतु फ़ी महल्लिही, तीसरा मसला फ़ी महल्लिही, ज़मीर फ़स्ल के महल के बारे में है, महल के बारे में है। ज़अमल बसरियूना अन्नहु ला महल्ल लहा सुम्मा क़ाला अक्सरु मिन्नहु हर्फ़ुन फ़ला इश्काला। फ़ी महल्लिही, ज़मीर फ़स्ल के महल के बारे में है। ज़अमल बसरियूना अन्नहु ला महल्ल लहा, बसरियों ने गुमान किया है कि ज़मीर फ़स्ल का ला महल्ल ला महल नहीं है।
ثم قال اکثر انہو حرفن، پھر اکثر بصری کہتے ہیں انہو حرفن، ضمیر فصل یا اماد حرف ہے، فلا اشکالا، پس اشکال نہیں ہے، چونکہ حرف ہے کوئی اشکال نہیں ہے۔ وقال الخلیل اسم، خلیل نے کہا ہے اسم ہے، وَنَذِيرُهُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ أَسْمَاءُ الْأَفْعَالِ فِي مَنْ يَرَاهَا غَيْرُ مَعْمُولَةٍ لِشَيْءٍ، نذیرہ ضمیر فصل کی جو نذیر ہے، علی هذا القول، قول خلیل کی بنا پر ضمیر فصل کی نذیر اسماء الافعال، اسماء افعال ہیں، فی من یراہا غیر معمولتن، جو کہتے ہیں اسماء افعال معمول واقع نہیں ہوتے، کسی چیز کے عامل ہوتے ہیں، معمول واقع نہیں ہوتے ہیں۔ وَعَلْ الموصولہ، اور ال جو موصولہ ہے وہ بھی اسم ہے، محلی اعراب تو نہیں ہوتا اس کا، یہ بات تھوڑا دوبارہ لو۔ وقال الخلیل اسم، خلیل کہتا ہے ضمیر فصل اسم ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن محلی اعراب نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ نذیرہ علی ھذا القول اسماء الافعال، نذیرہ ضمیر فصل کی نذیر اور مثال، علی ھذا القول خلیل کے قول کی بنا پر کیا ہے؟ اسماء الافعال، اسماء افعال ہیں، فی من یراہا غیر معمولۃ لشیء، جو کہتے ہیں کہ اسماء افعال معمول واقع نہیں ہوتے کسی چیز کے۔ وَعَلْ الموصولہ، اور ال جو موصولہ ہے اس کی بھی یہی ہے، اس کا تو کوئی نہیں اعراب ہوتا۔ وقال الکوفیون لہو محل، اور کوفی کہتے ہیں لہو محل، ضمیر فصل جو ہے اس کا کیا ہے؟ محل ہے۔ ثم قال الکسائی محلہ بحسب ما بعدہ، پھر کسائی نے کہا ہے محلہ بحسب ما بعدہ، ضمیر فصل کا محل بحسب ما بعدہ، ما بعد کے مطابق ہے۔ وقال الفرا بحسب ما قبلہ، فرا کہتے ہیں ما قبل کے مطابق ہے۔ فمحلہ بین المبتدا والخبر رفع، محلہ ضمیر فصل کا محل مبتدا اور خبر کے درمیان رفع رف ہے، وبین معمول ظن نصب، ظن کے دو معمولوں کے درمیان اس کا محل نصب ہے، وبین معمول کان رفع عند الفراء ونصب عند الکسائی، کانا کے دو معمولوں کے درمیان جو ہے رف ہے فرا کی نظر میں، اور نصب ہے کسائی کی نظر میں۔ وبین معمول یہ ان بالعکس، ان کے دو معمولوں کے درمیان بالعکس ہے، یہ نہیں کیا فرا کے مذہب کے مطابق نصب ہے، کسائی کے مطابق رف ہے اس کا محل۔ المسألۃ الرابعۃ فیما یحتمل من الاوجہ، چوتھا مسئلہ جو ہے اس ضمیر فصل کا اس بارے میں ہے، فیما یحتمل من الاوجہ، وہ جس میں چند وجہ کا احتمال دیا جاتا ہے۔ یحتمل فی نحو کنت انت رقیب علیہم، احتمال ہے کنت انت رقیب علیہم میں الفصلیہ والتوکید، کہ یہ انت ضمیر فصل ہے، اور توکید اور توکید کا بھی احتمال ہے۔ دون الابتداء، لیکن یہ مبتدا نہیں ہے، کیوں جی؟ لانتصاب ما بعدہ، اس لیے کہ ضمیر فصل کا ما بعد منصوب ہے رقیبہ۔ وفی نحو وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اس میں توجہ کرو، الفصلیہ والابتداء، نحن ضمیر فصل ہے، والابتداء اور مبتدا ہونے کا بھی احتمال ہے۔ دون التوکید، توکید کے بغیر، تاکید کا احتمال نہیں ہے، کیوں؟ لدخول اللام، چونکہ اس پر لام داخل ہوئی ہے، اور لام تاکید پر داخل نہیں ہوتی ہے۔ وَيُحْتَمَلُ الثَّلَاثَ فِي نَحْوِ أَنْتَ أَنْتَ الْفَاضِلُ، یحتمل ثلاثہ، تینوں احتمال ہیں، ضمیر فصل اور توکید اور مبتدا تینوں، فی نحو انت انت الفاضل میں تینوں احتمال ہیں، ونحو انک انت علام الغیوب میں بھی تینوں احتمال ہیں انت میں۔ ومن اجاز ابدال الضمیر من الظاہر اجاز فی نحو ان زیدا هو الفاضل البدلیتا، من اجاز جس نے اجازت دی ہے ابدال الضمیر من الظاہر، کہ ضمیر ظاہر کا بدل ہو سکتی ہے، من اجازہ جس نے اجازت دی ہے ابدال الضمیر من الظاہر، کہ ضمیر ظاہر کا بدل ہوتی ہے، جائز ہے، فی نحو اس میں ان زیدا هو الفاضل میں یہ احتمال بھی ہے کیا؟ البدلیتا، علاوہ بر اس کے فصل اور ابتدائیت کے بدل ہونے کا بھی اس میں احتمال
पाया जाता है। ठीक हो गई बात आगे जान। इसके बाद जो हमारी अजीज़ो बहस शुरू हो रही है वो ये है कि रवाबितुल जुमलते बिमा या खबरुन अनहो। ठीक है, रवाबितुल जुमलते बिमा या खबरुन अनहो। अब यहाँ टॉपिक ये चलेगा जुमला के रवाबित के बारे में है जो खबर वाक़ई होता है अनहो मुब्तदा की। जुमला में कोई राबिता हो जो मुब्तदा के साथ उसको टोई चैन करे, मिलाए, जुमला मुस्तकिल होता है, बस उसमें आगे शुरू हो रही है जुमला के रवाबित के बारे में जो जुमला को राबित दे मुब्तदा से। जुमला के रवाबित के बारे में वो जुमला जो खबर वाक़ई हो रहा है। बस अगली क्या है हमारी, तवज्जो रखिए ज़रूर। जुमला के रवाबित वो जुमला जो खबर वाक़ई हो रहा है ना मुब्तदा की, इसके बारे में हो रही है आगे कि इस जुमले में क्या कोई ऐसी चीज़ हो जो मुब्तदा के साथ इस जुमले को राबित दे। बस दोबारा मौजू मुशख़्ख़स करें, रवाबितुल जुमलते बिमा या खबरुन हो। जुमला के रवाबित के बारे में है वो जुमला जो खबर है अन हो मुब्तदा की। तो यहाँ जो जिक्र कर रहे हैं वो रवाबित, जुमला के रवाबित जो जुमले को मुब्तदा से मिलाते हैं 10 बयान हो रहे हैं अजीज़ो भाइयों। जुमला के रवाबित जो उसको मुब्तदा से रब देते हैं, जुमला जो खबर है और मुब्तदा से उसको रब्त देते हैं, जुमला के रवाबित 10 बयान हो रहे हैं। पहला जनाब अली ज़मीर है, ज़मीर, और ये असल है, ज़मीर है असल राबित, ठीक है ना। और ये ज़मीर या मज़कूर होती है या माज़ूफ होती है जुमले को रब्त देने वाली मुब्तदा से। जो राबित में से है वो ज़मीर है असल में, और ये जो ज़मीर है ये मज़कूर होती है या जनाब अली क्या होती है, महजूफ होती है। और दूसरा जो जुमले को रब्त देती है चीज़ रवाबित में से है, जुमले को रब्त देने वाला वो क्या है, इशारा है, इशारा, ठीक है ना। वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन उलाइका अस्हाबुन नार। ठीक, यहाँ उलाइका जो इशारा है ये इस जुमले को पिछले से मुब्तदा के साथ मिला रहा है। जुमले को रब देने वाला यहाँ इशारा है जो उलाइका है। ठीक हो गई बात आगे जान। और जो तीसरी चीज़ है, तीसरा राबित है वो ये है कि मुब्तदा का तकरार हो लफ्ज़ों में। वो जो मुब्तदा है उसका जुमले में तकरार हुआ है, मुब्तदा का तकरार हुआ है, खुद उस लफ्ज़ मुब्तदा का जुमले में तकरार है। यही तकरार हो जाना मुब्तदा का राबते के लिए, जुमले के राबते के लिए काफ़ी है। ठीक है या नहीं, जुमले के राबते के लिए यही काफ़ी है। ठीक है, और चौथा भी है जो शायद हम ना उस पे पहुंच सकें इन्हीं 3 पे जो आज बताए हैं। वैसे 10 जुमले को जो रब्त देते हैं मुब्तदा के साथ, जुमले में रब्ता होता है, ज़मीर वगैरह होती है, या क्या होता है, 10 चीज़ें हैं जो जुमले को मुब्तदा से रब्त देती हैं। एक ज़मीर है, दूसरा इशारा है, तीसरा मुब्तदा के लफ्ज़ का तकरार है। ठीक है, बाकी इंशाअल्लाह बाद के लिए रख लेते हैं। तवज्जो फरमाओ। रवाबितुल जुमलति बिमा हिया खबरुन अनहु, जुमला के रवाबित जो जुमला खबर है अनहु मुब्तदा की, वहिया अशरतुन, और ये रवाबित 10 हैं। आदोहा, उन 10 में से एक क्या, ज़मीर, ज़मीर है, वहुवल अस्लो, और वो ज़मीर असल है रवाबित के लिए। व लिहाजा यरबितु बिही मज़कूरन व माज़ूफन, लिहाजा ये ज़मीर रब देती है मज़कूरन, ये ज़मीर मज़कूर होती है। का जैसे ज़ैदुन ज़रबतुहु, ज़ैदुन मुब्तदा, ज़रबतुहु खबर, ज़रबतु के अंदर जो हु है ये ज़ैद की तरफ पलट रही है। व माज़ूफन, या वो ज़मीर माज़ूफ होती है राबते वाली। ना वो अस्समनो मनवाने बेदिरहमिन
اصل میں الثمنو منوانے من ہو بدرہمن، ضمیر جو ہے نا وہ معذوف ہے. والثانی الاشارہ، دوسرا روابط میں سے کون سا روابط؟ جو جملے کے اندر ہے اور پیچھے پلٹتا ہے، وہ کیا ہے؟ الاشارہ تو اشارہ نا، والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار. یہاں جی والذین مبتدا ہے، کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اولئک جو ہے یہ اصحاب النار، یہ ہے خبر، اولئک مبتدا ہے، اور اس جملے کو پیچھے والذین جو مبتدا اس کے ساتھ رابط دینے کے لیے کہتے ہیں نا کہ جملے کے اندر کوئی رابطہ ہونا چاہیے جو مبتدا کے ساتھ اس کو چین کرے، ملا ہے، ورنہ جملہ الگ ہو جائے گا. یہاں رابطہ کیا ہے؟ اولئک ہے، اولئک رابطہ ہے جو اس کو رابط دے رہا ہے، ٹھیک ہے. والثالثو، اور جو تیسرا ہے، تیسری چیز، اور روابط میں سے جو 10 روابط ہیں ان میں سے تیسرا کیا ہے؟ جو جملے میں رابط دیتا ہے، مبتدا کے لیے جملے میں رابط ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ اعادۃ المبتدا بلفظی، خود لفظ مبتدا کا تکرار ہو، جملے میں لفظ مبتدا کا اعادہ ہونا تو وہ رابطہ ہوتا ہے. واکثر وقوع ذالک فی مقام تحویل و تفخیم، اور اکثر یہ مقام تحویل یعنی ڈرانے کے لیے ہوتا ہے، یہ و تفخیم اور تعظیم کے لیے ہوتا ہے. نہ الحاقۃ ملحقۃ، الحاقۃ مبتدا، ما خبر، الحاقۃ پھر مبتدا. تو یہاں دیکھو وہ جو الحاقہ مبتدا تھا اس کا اس جملے ملحقۃ میں حاقہ کا تکرار ہوا ہے. واصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین، یہاں بھی دیکھو اصحاب الیمین مبتدا، ما خبر ہے، اصحاب الیمین مبتدا ہے. یہاں بھی اصحاب الیمین کا اس جملے کے اندر تکرار ہوا ہے، یہی تکرار کافی ہے رابط دینے کے لیے. وقال عدی ابن زید لا اری الموت یسبق الموت شیء نہ کس الموت ذا الغنا والفقیرا. یہاں بھی لا اری الموت یسبق الموت الموت شیء، یہاں بھی یہ دیکھو الموت کا تکرار ہوا ہے اور یہی کافی ہے. موفق مؤید رہو، سلامت رہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.